الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ ٹھیک، فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبہ، رواہ الترمذی۔ یہ اربعین نووی کی 11ویں نمبر حدیث ہے۔ 11ویں، آپ تو 11ویں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ 11ویں شریف دیکھیں نا، 11ویں نمبر حدیث آ گئی۔ تو 11 کا ذکر تو ہر جگہ پہ ہے، 11 تو ہم مانتے ہیں۔ انی رأیت 11 کوکبا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ 11ویں کو نہیں مانتے کہ ہاں، کہ 11ویں تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو قرآن سے کون سی 11ویں ثابت ہے؟ بس صرف 11 کا لفظ ثابت کرنا چاہیے، باقی 11ویں میں جو بھی کچھ بھی ہو۔ تو قرآن میں تو 3 بھی ثابت ہے۔ تو یہود کے عیسائی کہتے ہیں کہ خدا 3 ہے، تو نعوذ باللہ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں تو 3 ہے، حدیث میں بھی 3 کا لفظ ہے۔ یہ لوگوں کا عجیب استدلال ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ ترمذی میں اس کے بعد ایک ٹکڑا اور ہے جس کا میں نے ذکر کیا، فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبہ۔ اور یہیں پہ جو حدیث نقل کی گئی ہے اس میں صرف یہ 2 جملے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اس حدیث کے راوی حضرت حسن ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن کی کنیت ہے ابو محمد الحسن، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وریحانتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشبو کا درجہ رکھنے والا۔ ریحانہ وہ نازبو نہیں ہوتی، ایک وہ ہوتی ہے نازبو، پشتو میں ہم اس کو کشمالے کہتے ہیں، کشمالے، اس کو نازبو کہتے ہیں، بڑی خوشبودار چیز ہے۔ اس کے کھانے سے بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں، 2-4 اس کے پتے کھائے جائیں نا صبح، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور ویسے اس کو سونگا جائے تو اس کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے، اپنے نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی اور یاد بھی کی، ہم کے چھوٹے بچے تھے۔ وہ بات کیا تھی کہ دع ما یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اس کا چھوڑنا ہی اچھا ہے۔ الی ما لا یریبک، اور وہی کام کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں، یعنی یہ نہ ہو کہ جو چیز شک میں ڈالنے والی ہے وہ بھی چھوڑو، اور جو چیز شک میں نہ ڈالنے والی ہے وہ بھی چھوڑ دو، اور بس لات پر لات رکھ کر بیٹھ جاؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، وہ کام کرو جو لا یریبک، جو تمہیں شک میں نہیں ڈالنے والا ہے۔ دع ما یریبک، یہ اس حدیث کو اس پہلے والی حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، ان کا بھی پہلے سے ذکر ہو چکا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویسے شک میں ڈالنے والی ہیں۔
ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کہاں حل کی صرف دنیا کے معاملے میں بھی نہیں اور صرف دین کے دونوں کے معاملے میں، یعنی یہ بات کہ احادیث کا تعلق صرف آخرت کے معاملات سے تو نہیں ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے دین کے حوالے سے اور جو چیز تمہیں شک میں ڈالے دنیا کے حوالے سے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہے، یار یہ کاروبار میں کر لوں کہ نہ کر لوں، اس شخص کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑوں نہ جوڑوں، اس شخص کے ہمسائے میں گھر خریدوں نہ خریدوں، اس کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کروں نہ کروں، لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بس یہ شک میں بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑے الجھن میں مبتلا، چھوڑے اس الجھن کو، بس لوگ کم تو نہیں ہے، کاروبار کے لیے جگہ کم تو نہیں ہے، رشتوں کے لیے لوگ کم تو نہیں ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے خواہ مخواہ اپنا دماغ کیوں خراب کرتے ہو؟ دیکھیں اس کے لیے شرعی مسئلہ بھی ہے اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ شرعی طور پر بھی جو چیز آپ کو شک میں ڈالنے والی ہے اسے چھوڑ دو، اور نفسیاتی طور پر بھی شرعی طور پر تو یہ ہے کہ آپ حرام سے بچ جائیں گے، مشتبہات سے بچ جائیں گے، حرام میں پڑھنے سے بچ جائیں گے، اور مشتبہات اور مشکوک قسم کی چیزوں کا استعمال کر کر کے آدمی جو ہے وہ پھر بڑے بڑے کھلے حرام کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذہن سے وہ گھن، وہ کراہت ختم ہوتی ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ تو شرعی نقطہ نظر ہوا۔ شرعی نقطہ نظر کے علاوہ نفسیاتی طور پر بھی وہ آدمی مالی خلیہ کا مریض بن جاتا ہے جب وہ اسی طرح مشکوک چیزوں میں پڑتا ہے۔ تو مشکوک چیزوں میں پڑھتے پڑھتے آدمی بالکل بیمار بن جاتا ہے، ذہنی بیمار بن جاتا ہے، ذہنی طور پر مریض بن جاتا ہے، اور شک کی بیماری پھر اس کو لگ جاتی ہے، شک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم وضو بناتے ہیں، تو وضو بنانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں 1 سے لے کر 3 تک 3 بار تک اعضاء کو دھونے کی بات کی ہے، منہ ہاتھ دھونے کی بات۔ ترمذی میں اور باقی دوسرے احادیث کی کتابوں میں باب الوضوء مرتن مرتن، یہ باب اس بیان میں ہے کہ وضو ایک بار بھی ہو سکتا ہے، ایک بار منہ میں پانی ڈالا، ایک بار ناک میں ڈالا، ایک بار منہ دھویا، چہرہ دھویا، ایک بار ہاتھ دھوئے، ہو جائے گا۔ 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، 3 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن 3 کے بعد فرمایا وَلَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِلَّا مُبْتَلَى بِهِ، 3 دفعہ سے زیادہ اعضاء وہ شخص دھوئے گا جس کو کچھ بیماری ہے، یعنی جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یعنی جس کو شک کی بیماری ہے، مالی خلیہ کی بیماری، مالی خلیہ بھی شک کی بیماری ہے۔ اب دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اب 3 دفعہ تم نے دھویا تو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دھویا۔ عادت تو یہ بنائے کہ 3 دفعہ دھوئیں، کبھی پانی کم ہے، کبھی وقت کم ہے، مثال کے طور پر بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے اور آپ لگے ہیں 3 دفعہ دھونے، بھائی دوسروں کے لیے بھی وقت دے دے، ادھر جماعت کھڑی ہے، یا آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ پانی کم ہے، تو آپ اگر 3 دفعہ پر اصرار کریں گے تو وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے پانی کی فراہمی مشکل ہو جائے گی، یا سفر ہے، سفر میں آپ کے ساتھ پانی کم ہے، پھر پینے کے لیے نہیں رہے گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 1 دفعہ بھی وضو ہو جاتا ہے، 2 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، 3 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ 3 دفعہ سے پہلے تو ہمارے لوگوں کا وضو ہوتا نہیں ہے، جب آپ اس کو 1 دفعہ کا کہہ دیں گے تو کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا۔ پھر جب آپ 1 سے شروع کرتے ہیں تو 3 تک چلتے چلتے آپ کا یقین تو آ چکا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 3 سے شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ابتدا تو 3 ہے تو پھر انتہا تو 5-10 پر ہوگا۔ اب اسی چیز نے لوگوں کو بیمار کر دیا۔ کبھی کبھی آپ 1 بار بھی وضو بنائیں، کبھی کبھی آپ 2 بار بھی وضو بنائیں، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ یہ 3 جو ہے یہ اس کا آخری
وہ ہے انتہا ہے اس کی، 3 کے بعد نہیں ہے اجازت۔ لیکن اگر آپ 3 ہی کو بنیاد بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑی سی وہ ہوگی تو 3 سے زیادہ 30 تک چلے جائیں گے، اور پھر بھی ان کو یقین نہیں ہوگا۔ تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ دع ما یریبک، تو ٹھیک ہے میں نے 3 دفعہ دھویا، ہاں بس ٹھیک ہے، اب میرا وضو ہو گیا، میرا وضو ہو گیا۔ اگر آپ کو پھر بھی شک ہو کہ نہیں، پھر پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، تو یہ شک تو آگے تو چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ پھر آپ سارا پانی ختم کر دیں گے، پوری ٹینکی خالی کر دیں گے، پھر بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا، وقت بھی ضائع کر دیں گے، پانی بھی ضائع کر دیں گے، بہت کچھ ضائع ہو جائے، بلکہ لوگوں کا تماشا بنیں گے آپ، لوگوں کے لیے آپ تماشا بنیں گے، نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ تو یہ تو ایک مثال میں نے دی۔ حقیقت میں اس میں دین کا معاملہ بھی آتا ہے اور اس میں نفسیات کا بھی، ظاہر ہے کہ نفسیات بھی دین کا ہی موضوع ہے، نفسیات کا موضوع بھی دین کا۔ قرآن مجید نے علم نفس اور نفسیات اور سائیکالوجی کے بارے میں بے شمار آیتوں سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات کو چھیڑا ہے، انسانی نفسیات سے بحث کی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا حریص ہے، ہلوعا جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو کچھ فائدہ ملتا ہے تو وہ اپنے ساتھ روکے رکھتا ہے، کسی کو دیتا نہیں، اس کا حق بھی نہیں دیتا۔ پھر غریب کو، مسکین کو یا کسی اور کو جس کا حق اس کے پاس آ گیا ہے اس میں سے اس کا حق نہیں دیتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، صدقہ بھی نہیں دیتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی بڑی فریادیں، گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ ایسی ایسی فریادیں کرتا ہے جیسے خدا نے اس کے لیے کبھی نعمت کا کوئی دروازہ ہی نہیں کھولا، اس کے اوپر تو بس مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ وہ خدا کی شکایتیں لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ احکم الحاکمین اور رحمان الرحیم کی شکایتیں ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو نہ حاکم ہے اور نہ رحمان ہے اور نہ رحیم ہے۔ تو نفسیات کی تو بات قرآن مجید میں ہے۔ تو یہی پہ دونوں باتیں ہیں، یہ تو بنیادی بات ہوئی۔ اس بنیادی بات میں جو شرعی طور پر جو ہمارے فوائد ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایمان کی بات ہے اس میں۔ دع ما یریبک، مومن کو کہا کہ تمہیں شک میں ڈالے۔ اب مومن کس معاملے میں شک میں پڑتا ہے؟ یعنی مومن سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ اس کے پاس سر سے علم ہی نہیں ہوگا، تو نعوذ باللہ پھر تو وہ خدا کے بارے میں بھی شک میں پڑے گا۔ تو کیا وہ اس بات کو چھوڑ دے؟ وہ رسول کے بارے میں بھی شک میں پڑے گا؟ نہیں جی، یہ اس مومن کی بات نہیں ہے جو زبانی طور پر مومن ہے۔ منافق تو خدا کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، منافق تو قرآن کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، کافر تو خدا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بھی شک۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، یہ تو کیا اس کا مطلب ہے دع ما یریبک، تو اس کو چھوڑو، اس کو شک میں، اور الی ما لا یریبک، تمہیں گرنتھ کے بارے میں نعوذ باللہ یقین ہے تو اس کے پاس جاؤ، یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب تو نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے نا، کہ یہ ایک اس مومن کے بارے میں بات ہے، جس طرح دوسری حدیث میں ہے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ اب اگر ہر شخص کے بارے میں یہ حکم ہو کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، تو کوئی منافق اپنے دل سے فتویٰ لے گا تو منافقت کا فتویٰ دے گا اس کا دل۔ کوئی کافر اور کوئی مشرک اپنے دل سے فتویٰ لے گا تو اس کا دل تو اسے منافقت، اسے شرک کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ دے گا۔ ظاہر ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اسی کی رائے ہوتی ہے، اسی کی فکر اسی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو استفت قلب کا، اپنے دل سے فتویٰ لو، یہ ہر آدمی کے بارے میں تو نہیں ہے، ورنہ پھر نعوذ باللہ قرآن کی کیا ضرورت تھی، پھر پیغمبر اور دلیلوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو لوگوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات کی پھر کیا ضرورت تھی؟ تو ہر سوال کے بارے میں یہ کہا جاتا، کوئی صحابی سوال کرتا، کوئی منافق سوال کرتا، کوئی مشرک سوال کرتا، کوئی یہودی عیسائی سوال کرتا، سب کو یہی جواب دیتے کہ بس اپنے دل سے پوچھو۔ یہی بات تو نہیں ہے۔
یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں یہ یقین ہے، جن کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ ان کا دل صاف ہے، ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور ایمان کو ایمان اسی لیے کہتے ہیں، ایمان امن سے ہے۔ امن کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے۔ تو ایمان کے نتیجے میں آپ کو ملے گا ذہنی سکون، قلبی سکون، اطمینان، اللہ کی بات پر اطمینان ملے گا، علم کی بات ملے گی، شکوک، اوہام، خرافات، ظنون، اس طرح کی چیزوں سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ عقیدہ تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ علم ہی کے راستے پر چلیں گے، گمان کے راستے پر نہیں چلیں گے، اور اسی سلسلے پہ چلتے چلتے آپ کی ایک تربیت ہو چکی ہے، اتنی تربیت آپ کی ہو چکی ہے کہ آپ کا مزاج خالص مومنانہ مزاج بن گیا ہے۔ آپ کا مزاج، آپ کی پسند و ناپسند خالص، یعنی دیکھیں نا، اسلام فطری دین ہے، تو اس فطرت پر آپ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا آپ اسی فطرت پر آ جاتے ہیں۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، آپ ایک سلیم دل، ایک صالح دل، شکوک اور گمانوں اور وہم اور خرافات سے پاک دل کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اسی شخص کے بارے میں جس کا دل، جس کی فطرت، جس کا مزاج، جس کی پسند و ناپسند، جس کے معیارات قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اور ان کا دل اسلام پر مطمئن ہو، ان کا نفس بھی نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ بن چکا ہو، ان کا مزاج بھی شریعت کے مطابق، اسی کو کہتے ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیزیں جو تمہیں شک میں ڈالے۔ اب ایک مومنانہ بصیرت والا دل، سلیم فطرت، جس کے اندر روشنی ہو، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست کا خیال رکھو، اس لیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے دیکھتا ہے۔ کئی پردے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ مستقبل میں بھی جھانکتا ہے۔ وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن وہ اپنے ایمانی فراست اور ایمانی روشنی کی بنیاد پر کئی چیزیں بہت دور تک دیکھتا ہے۔ قریب کی چیزیں تو سب کو پتہ ہے جو سامنے نظر آتی ہیں، وہ وہی چیزیں بھی دیکھتا ہے جو سامنے نظر نہیں آتی، جو لوگ 20 سال بعد دیکھتے ہیں، جو لوگ 100 سال بعد دیکھتے ہیں، وہ 100 سال پہلے دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ 20 سال پہلے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، وَإِنْ أَفْتَى النَّاسُ، لوگ فتویٰ تمہیں کوئی دوسرا دے دے لیکن تمہارا دل کہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کئی فتوے ایسے ہیں، آپ کو کوئی فتویٰ دے دے کہ یار رمضان میں نسوار کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی مفتی آپ کو فتویٰ دے جو خود نسوار کھانے والا ہو، جو خود سگریٹ پینے والا ہوگا، وہ آپ کو فتویٰ دے گا یار رمضان میں سگریٹ پیو، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں یار آپ فتویٰ دے دے، میرا دل مانتا نہیں، یہ کون سا فتویٰ؟ پھر روزہ پھر کیا چیز ہے یار؟ آپ کہتے ہیں یار میرے سر میں درد ہے، روزہ رکھ، اور مفتی ہے نا، مفتی بڑی بھیڑ تیار ہوئی ہے، بڑے بھائی کسی اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہو تو وہ روزہ توڑ دے، بھائی روزانہ ہمارا ایگزام ہے، بھائی ایک اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہے تو ایک دیہڑی دار بیچارہ جو ہے وہ تو روزانہ دھوپ میں کھڑے ہو کر وہ کماتا ہے، وہ سڑک پر مزدوری کرتا ہے، وہ روڑا توڑتا ہے، وہ دیواریں چنتا ہے، وہ بوجھ ڈھوتا ہے، اسے گرمی نہیں لگتی، اسے پیاس نہیں لگتی، تو سارے لوگوں کے لیے فتویٰ دے تو یار روزہ، تو پھر روزہ رکھے گا کون؟ وہ جو سائے میں آرام سے بیٹھے وہ تو کہیں گے یار میں تو روزانہ 10 مرتبہ ناشتے کا عادی ہوں، 10 مرتبہ تو میں چائے پیتا ہوں، مجھے تو زیادہ تکلیف ہے، تو پھر روزے رکھیں گے کون؟ وَإِنْ أَفْتَوْكَ، لوگوں کو فتوے دیتے ہیں۔ رمضان آنے والا ہے نا، ہمیں لوگ پوچھتے ہیں فلانس نے تو فتویٰ دیا، غامدی نے تو فتویٰ دیا، وہ غامدی ایک
خبیث بنا ہوا ہے، اس کا دماغ خبیث ہے، دماغ کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، گمراہی بھری ہوئی ہے۔ کہتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے جائز ہے وہ روزہ نہ رکھے، وہ ایگزام دے رہا ہے، مزدور کے لیے بھی پھر جائز ہے، پھر سب کے لیے جائز ہے نا، پھر روزہ کون بس روزہ فرشتے رکھیں، فرشتے ویسے بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہ سرے سے توڑتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِنْ أَفْتَى النَّاسُ، لوگ آپ کو فتویٰ دیتے ہیں لیکن آپ کا ضمیر آپ اسلام کو سمجھے نہیں ہے کہ یہ فتویٰ اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کے حق میں ہے، یہ کیسا فتویٰ ہے؟ آپ اس سے بچ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کہیں کہ فلان نے فتویٰ دیا تھا میں نے تو اس کے فتوے پر آپ نے اپنے دل سے نہیں پوچھا، آپ نے اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لیا، آپ خود اپنے اندر کا جائزہ لیتے کہ آپ ایمان کے کس درجے میں ہیں، اگر اسی درجے میں ہے تو پھر آپ کو فتوے کی کیا ضرورت ہے، پھر آپ کا نفس فتویٰ دے دے گا کہ نہ رکھو۔ تو یہ باتیں لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں یار عجیب دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اور استفت قلبک، دل سے پوچھو، میں نے دل سے پوچھا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کا فتویٰ نہیں چاہیے، مجھے قرآن بھی سمجھ آ رہے ہیں، مجھے عربی آتی ہے، مجھے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے، مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل فتویٰ دے۔ اچھا تو تم ابو بکر صدیق سے بڑے آدمی ہو، تم عمر فاروق سے بڑے آدمی ہو جن کو پیغمبر نے قرآن سمجھایا، تمہیں دو لفظ کے عربی کے نہیں آتے، وہ عرب ہی تھے، باپ دادا سے عرب تھے اور عربی میں بڑے ماہر تھے اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے۔ آج ہی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایک بینر دیکھا کہ 15 دن کے اندر عربی سیکھے اور قرآن کو بغیر کسی مولوی کے سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا میرا بس چلے تو میں ادھر نیچے ایک اور بینر لگا دوں کہ 15 دن میں انگریزی سیکھے جس کو ایک لفظ کی انگریزی نہ آتی ہو، 15 دن میں انگریزی سیکھے اور 15 دن کے بعد میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ لے اور ڈاکٹر بن جائے اور انجینئر بن جائے۔ ہو سکتا ہے؟ تو ایسا بینر ہوگا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو اس کو 15 دن میں انگریزی اور پھر ساری انگریزی کتابیں میڈیکل کی بھی پڑھ لو اور تم بس ڈاکٹر بن جاؤ، MBBS بن جاؤ، FCPS بن جاؤ، تو لوگ تو مذاق اڑائیں گے۔ لیکن ان کا کوئی بھی مذاق نہیں اڑاتا کہ 15 دن میں عربی سیکھو اور پھر قرآن کے ماہر بن جاؤ، یہ اس سے زیادہ مذاق کی بات ہے۔ 15 دن میں کتنی عربی آئے گی تمہیں؟ اور عربی بغیر پیغمبر کے آپ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ اور صرف الفاظ سے قرآن کو سمجھ آ رہے تھے، تو پیغمبر نے جو فرمایا، قرآن نے جو فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی۔ تو نعوذ باللہ وہ لوگ کن ذہن تھے اور یہ تو بڑے ذہین ہیں اس زمانے کے، یہ تو شیطان سے بھی زیادہ ذہین ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے استاد کی، شیطان سے زیادہ ذہین بنے پھرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ ایمان جو ہے وہ علم، مومن کو یہ نصیحتیں ہیں، یہ مومن کو کہا جاتا ہے، اور مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اور یقین سے اس کا دل بھرا ہوا ہوگا، علم سے بھرا ہوا ہوگا، اطمینان سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ کی باتوں پر اس کو اطمینان ہوگا، اس کا مزاج ایسا بنے گا کہ اس کے مزاج میں کوئی اس طرح کی خبیث قسم کی چیزیں ہوں گی نا تو وہ برداشت نہیں کرے گا، اس کا مزاج کو برداشت نہیں کرے گا، مزاج برداشت نہیں کرے گا۔ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ایک لمبا مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، خود میرے ساتھ یہ پیش ہوا پچھلے مہینے، باہر سے ایک دوست نے مجھے کہا کہ دل کی بیماری کے لیے باہر کوئی دوا ہوتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، مچھلیوں کا تیل ہوتا ہے وہ، ہاں اومیگا 3 کے نام سے بھی ہے، دوسرے ناموں سے بھی ہے۔ تو وہ میرے دوست نے میرے لیے خرید کر مجھے کہا، مجھے فون کیا کہ میں آپ کے لیے خرید کر لا رہا ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ مجھے فون کیا کہ یار اس میں یہ ہے کہ وہ جس کیپسول میں بند ہے وہ کیپسول جیلیٹین کا بنا ہوا ہے، اور جیلیٹین کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جیلیٹین مغرب میں جو ہوتی ہے اس میں تو خنزیر کے ہڈیوں سے بھی وہ گودے نکالے جاتے ہیں، اور جو حلال جانور ہیں ان کے بھی، چلو دمبا ہو بکرا ہو، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ انہوں نے حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا ہوگا۔
اب اس نے کہا کہ اس میں جیلیٹن، میں نے کہا یار چھوڑو اس کو۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا جیلیٹن، کہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ یہ اس کا ہو۔ میں نے کہا اب ضروری تو نہیں ہے لیکن ممکن تو ہے۔ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ اس کیپسول کے اندر ہم ایک وہ کر لیں گے، سوراخ کر لیں گے، اس کا جو وہ ہوگا لیکوڈ ہوگا، آپ اس کو منہ میں۔ میں نے کہا جب مجھے یہ بات پتہ ہو کہ یہ جیلیٹین کے اس میں تھا، خول میں تھا، کیپسول میں تھا، اور پھر اس کو میں اپنے منہ میں ڈالوں تو یہ کیسے ہوگا یار؟ میں ایک دفعہ مروں گا نا، 10 دفعہ تو نہیں مروں گا۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے موت سے بچایا ہے، تو جب اللہ چاہے گا تو مر جاؤں گا، تو کوئی ضروری ہے کہ میں وہ لے لوں؟ میں نے کہا یار میں تو نہیں کرتا۔ اس نے بہت کہا یہ تو آپ نے جو فتویٰ دیا یہ تو بڑا مشکل پیدا کر لے گا لوگوں کے لیے۔ میں نے کہا لوگوں کے لیے میرے علاوہ اور بھی بے شمار مفتی موجود ہیں، وہ کسی سے بھی اپنی مرضی کا فتویٰ لے لے اور عمل کرے، مجھے اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کی حد تک جو کچھ کرتا ہوں میں وہی۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، یہ جو بخاری کے شارح ہے علامہ بدر الدین عینی، ان کی جو کتاب ہے شرح بخاری کی، عمدۃ القاری فی شرح البخاری، اسی کو آج میں پڑھ رہا تھا، تو اسی میں انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے کہ دیکھو جو نبیذ التمر ہے، نبیذ جس کو کہتے ہیں، نبیذ کا مطلب ہے کہ عربوں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ انگور یا کھجور یا اس طرح کی چیزیں رات کو پانی میں بھگو کر رکھتے تھے، اور صبح تک وہ چیز رکھی ہوتی تھی، پھر اس کو صاف کر کے اس کو کسی کپڑے سے چھان کر کے اس کو پھر پیتے تھے، اور وہ کبھی دوسرے دن تک بھی پڑا رہتا تھا، کبھی تیسرے دن تک بھی پڑا رہتا تھا۔ اب امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ دونوں کی روایت ہے کہ اگر آسمان سے میں گرایا جاؤں تو میرے لیے یہ بات آسان ہے اس کی بنسبت کہ میں اس کو حرام کہہ دوں۔ صحابہ نے استعمال کیا ہے، تو میں اس کو حرام کیسے قرار دوں؟ لیکن پوری دنیا مجھے دی جائے نا تو میں اس کا ایک گون بھی نہیں پوں گا۔ پوری دنیا مجھے دی جائے تو میں اس کا ایک گون بھی نہیں پوں گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یار امام صاحب آپ عجیب آدمی نہیں ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں حرام نہیں، کہتے ہیں پیتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسئلہ یہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ محققین نے لکھا ہے، جید علماء نے لکھا ہے کہ علماء عام لوگوں کے لیے تو نسبتاً آسانی پیدا کر دے، عام لوگوں کے لیے نسبتاً آسانیاں پیدا کرے، لیکن اپنے آپ پر سختی کرے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اپنے اوپر تھوڑی سی سختی کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہ کرے تو وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کہا تھا نا، بنیم بیزک سلطان ستم روا دارد، برا ورند غلامان ہزار مرغ بسیخ۔ برا ورند لشکر یا نش ہزار مرغ بسیخ، اس طرح کی کوئی بات کہ اگر کوئی بادشاہ اپنی رعیت کا ایک انڈا بھی بغیر حق کے لے لے تو اس کی جو لشکری ہے، اس کے جو لشکری ہیں، اس کے جو نیچے جو کام والے لوگ ہیں، جو ہرکارے ہیں، وہ تو ایک ایک سیخ میں ایک ہزار مرغیاں بھون ڈالیں گے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے تو انڈا کھا لیا، ہم تو بہرحال انڈے پر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اصل میں مشکل یہ ہے کہ جو لوگ امامت کے درجے پر ہوں کسی بھی لحاظ سے، ان کو اپنے بارے میں تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تنگی میں رکھنا چاہیے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اگر وہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ پھر آسانیوں کے بارے میں تو پھر لگے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ جو مولوی صاحب ہے، بڑا مولوی صاحب ہے، یہ وہ کرتا ہے، تو ہم تو یار بہت کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ہم تو کریں گے ضرور۔ تو ان کی چھوٹی سی بات، چلو وہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ جب حقیقت تک پہنچے گی تو پھر وہ پشتوں میں سے کہتے ہیں رشتہ راضی در وہ بکیلی روان کڑی،
سچ کے آتے آتے دروغ علاقے کے علاقے برباد کر چکے ہوتے. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ اس علم کے ساتھ ہے، اس اطمینان کے ساتھ ہے، اس اسلامی اور شرعی اور فقہی اور سنت والے مزاج کے ساتھ ہے، اسلامی روح اور اسلامی مزاج کے ساتھ ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دوسری بات اس میں یہ ہے فإن الصدق طمانینۃ، ترمذی کی جو روایت ہے، فإن الصدق طمانینۃ، سچ اطمینان ہے، سچ میں اطمینان ہے. سچ بات کہہ دو، آپ کو پتہ ہے کہ میرا دل صاف ہے اور میں نے سچ بات کی ہے، پھر دنیا جانے اور کام جانے اس کی. ضروری نہیں ہے کہ ہر سچ بات ہر موقع بے موقع کہی جائے، وہ دوسری چیز ہے. ہر سچ بات کا ہر موقع پر کہنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ سچ اور جھوٹ کا آپس میں مقابلہ ہو تو آپ سچائی کو اختیار کریں. یہ اصولی بات ہے، سچائی کو اختیار کریں. جب وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرنے کا موقع ہو تو عدل کی بات کرو. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کر دو، لگی لپٹی نہ کرو. الصدق طمانینۃ، سچی بات میں اطمینان ہے. آدمی سچا ہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس الزام کے بارے میں جو بات ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ سچ بات، خدا بھی سچ کو پسند کرتا ہے، یہ وہ، یہ ساری باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے حضرت اپنے والد سے کہا جواب دو، اپنی ماں کو کہا جواب دو. انہوں نے کہا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ اگر میں جھوٹ کہوں تو آپ سچ مانیں گے، اگر میں سچ کہتی ہوں تو آپ مانتے نہیں ہیں، تو میں کیا کروں. میری اور تمہاری مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے. اور کہتے ہیں میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، یہ یوسف علیہ السلام کے باپ کی ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا. دیکھیں نا کتنی جرأت کے ساتھ بات کرتی ہے، یہ سچ ہی ہے نا اس لیے جرأت کے ساتھ بات کرتی ہے. پیغمبر کے سامنے اس طرح بات کوئی کر سکتا ہے کہ بل سولت لکم انفسکم امرا. یعقوب علیہ السلام کی مثال کہ تمہارے نفسوں میں ایک بات بیٹھ گئی ہے اور غلط بات ہے اور تم اس کے پیچھے لگ گئے ہو اور میری سچی بات تمہارے ذہن میں نہیں آتی. دیکھیں کتنی سچائی کے ساتھ، کتنے اعتماد کے ساتھ وہ سچی بات کہتی ہے. پھر اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور حضرت عائشہ کو تو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو کیسی صورتحال ہوتی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو اب کہتے ہیں کہ میں نے والدین کو دیکھا تو وہ تو پیلے ہو گئے تھے، ان کا رنگ تو پیلا زرد پڑ گیا تھا کہ اگر ذبح کرے تو ایک گونڈ بلکہ ایک قطرہ خون بھی نہ نکلے. اس لیے کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، اور وہی آئے گی اور ہماری بیٹی میں کچھ ہوا تو پھر کیا ہوگا، تو ساری دنیا میں تو ہماری رسوائی ہو گئی. اور حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں تھا. میں نے کہا خدا تو سچ بولتا ہے، خدا اگر اسی بارے میں وحی نازل کرتا ہے تو خدا کو تو علم ہے کہ میں. اب دیکھیں نا فإن الصدق طمانینۃ، خدا کے بارے میں بھی آدمی جب سچا ہوتا ہے تو اسے اللہ کے بارے میں یقین ہے، جبریل کے بارے میں یقین ہے، اسلام کے بارے میں یقین ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ بھی ہوگا تو وہ سچی بات اسی طرح ہوگی، مجھے آپ کا پتہ ہے. اور کہتے ہیں جب وحی اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. میرے لیے تو انہونی بات یہ نہیں تھی کہ میری صفائی نازل ہوئی، انہونی بات یہ تھی کہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی. میں نے سوچا میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جائے اور قرآن میں پھر اس کا تذکرہ ہو. میں نے سوچا کہ بس کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں گے. مطلب میرا یہ تھا، وہ پورا واقعہ میں بیان کرنا مطلب نہیں تھا، وہ تو الگ موضوع ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فإن الصدق طمانینۃ، سچائی سے اس کے اطمینان ہوتا ہے. سچائی کم از کم آپ کا ضمیر تو مطمئن ہوگا نا، آپ کا دل تو مطمئن ہوگا. لوگ جھوٹتے ہیں لیکن جب آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ غلطی تو میری بھی ہے،
کچھ غلطی تو میری بھی. اور اب اسی سورہ توبہ میں دیکھیں وہ جو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ تینوں سے غلطی ہو گئی کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باتیں بند کر دی اور سب لوگوں کو کہا بائیکاٹ کر دو. تو بائیکاٹ ہوا. تو قرآن ان کے بارے میں کیا تبصرہ کرتا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یہ کھلی زمین ان پر تنگ ہو گئی، اس لیے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، کوئی سلام لینے والا نہیں تھا، کسی کے ساتھ آپ بات شیئر نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ کے ساتھ بات شیئر نہیں کر سکتے تھے. لیکن چلو ایک آدمی ہے، سارے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے دل میں تو کہتا ہے یار میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا. لیکن ان کو تو اپنی غلطی کا بھی پتہ تھا. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے اپنے دل بھی ان پر تنگ ہو گئے تھے، اس لیے کہ دنیا ان پر تنگ تھی، لوگ ان کو گناہگار سمجھتے تھے. لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھتے تو کہتے تنگ ہو تو نہ کرے تو نہ کرے، مجھے تو کیا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو سچا ہوں. لیکن جب ان کو بھی پتہ تھا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، تو ان کے خود اپنا آپ بھی ان پر تنگ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نفسیات کی بات. تو الصدق طمانینۃ، صدق جو ہے یہ اطمینان والی چیز ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ رِیبَةٌ، اور جھوٹ جو ہے وہ شک میں ڈالنے والی بات ہے. ایک جھوٹ بولو گے تو یا تو کہو گے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، یا اگر اس ایک جھوٹ کو سچا دکھانا ہو تو 100 جھوٹ اور بولو گے، اور پھر ان میں سے بھی ایک ایک جھوٹ کے لیے اور جھوٹ بولو گے، تو جھوٹ کا ایک تانتا بن جائے گا. اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے کہ ان الرجل لیصدق، ایک آدمی سچا ہے اور سچ بولتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، بس اللہ کے ہاں بھی وہ صدیق لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی تو سچا ہے. یہ ثوابی میں میرے ایک دوست تھے، وہ یہاں پہ رہتے تھے. اس نے اپنے علاقے کے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ ہندوستان کے اس زمانے میں، پارٹیشن سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں، اس نے ایک سرکاری آدمی کو قتل کیا. اس کے بیٹے نے ایک سرکاری افسر کو قتل کیا تھا. غالباً وہ کوئی پولیس افسر تھا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، بس افسر مر گیا، مارا گیا. اور صرف اس آدمی کو پتہ تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے نے، اس لیے کہ وہ گھر آیا تو اس کے کپڑے خون آلود تھے، اس کے پاس چھری بھی تھی اور وہ چھری بھی خون آلود تھی. اور اسی دن پتہ چلا کہ بھئی وہ آدمی قتل کیا گیا ہے. اس کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے نے قتل کیا. اور انگریزوں نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا. پورے لوگوں نے کہا یہ ایک آدمی اس علاقے میں ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا. اس کو پتہ ہوگا تو پھر وہ بتائے گا، باقی لوگ جھوٹے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. تو انگریزوں نے اس کو بلایا، نے کہا آپ کو قاتل کا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہ کون ہے؟ کہتے میرا بیٹا. اور اس کے بیٹے کو پھانسی ہوئی، اور پھانسی سے دینے سے پہلے ایک دن پہلے وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا کہ بیٹا دیکھو تم نے جو قتل کیا ہے، کافر کو مارا ہے، تمہیں شہادت ملے گی، لیکن کم از کم آپ مجھ سے یہ شکوہ تو نہ کرے نا کہ میں آپ کے لیے جھوٹ بولتا تو اچھا ہوتا. اس لیے کہ جھوٹ بولنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. میں جھوٹ کیسے بولتا بیٹا؟ آپ مجھے بڑے عزیز ہیں، آپ کے میرے دل میں آپ کی جو محبت ہے، ایک باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے وہ ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن مجھے سچائی سے محبت ہے اور میں اب سچائی کو نہیں چھوڑنا چاہتا. پھانسی ہو گئی بیٹے. اچھا کیا یا برا کیا وہ دوسری چیز ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس پہ ظاہر ہے کہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو سچائی کی بات ہے نا اسی پر چھوڑ دیں جس نے کیا، اسی پر چھوڑ دیں جس نے کیا. ظاہر ہے کہ اس کو آپ نصیحت نہیں کر سکتے. وہ باپ تھا، وہ باپ تھا، بوڑھا تھا، اور سچائی کے ساتھ اس کو محبت تھی. تو وَإِنَّ الْكَذِبَ رِیبَةٌ، جھوٹ جو ہے وہ شک میں ڈالنے والا. اس سے یہ بات بھی مقصود ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو آدمی سچا ہوتا ہے نا اس کے لیے شک والی چیز کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے شک والی چیزیں ہڑپ کرنا آسان ہو جاتا ہے.
جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے شک والی چیزیں کیا، شک کے آگے بھی کئی چیزیں ہڑپ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور یہ مشکوک چیزوں سے بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بڑے بہانے بناتا ہے آپ کے سامنے، بڑے بڑے کہتے ہیں یار جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کیسے اس کو کروں، اس میں تو یہ نقصان ہے۔ اور جو سچا آدمی ہوتا ہے آپ اس کو کہہ رہے کہ سچائی یہی ہے، سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑو اس کو، وہ آمادہ ہو، ٹھیک ہے بس بات ختم۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔